صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے جو واقعات ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، بخار سے شفا کا روحانی علاج اور روحانی وظیفہ۔ جس شخص کا بخار نہ اترتا ہو، ختم نہ ہو رہا ہو، اسے چاہیے کہ، اور خصوصاً یہ گرمیوں میں، اسے چاہیے کہ بار بار تازہ پانی سے غسل کرے، اور گرمی کا بخار ہے تو، اور یہ دعا پڑھے: اکشف البأس رب الناس الہ الناس، اکشف البأس رب الناس الہ الناس، اے لوگوں کے رب، لوگوں کے معبود، تکلیف سے نجات عطا فرما یا نجات مل جائے۔ اسی طرح باری کے بخار اور ملیریا کا روحانی علاج۔ باری کا بخار ہو یا ملیریا کا بخار ہو جائے تو سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے: بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر 101 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور مٹی کے پیالے پر بھی 101 مرتبہ لکھ دیں، 101 مرتبہ لکھیں بسم اللہ الکبیر، اور اس میں پانی ڈال کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز افاقہ ہوگا۔ دوسرا روحانی علاج باری کے بخار اور ملیریا کے حوالے سے یہ ہے کہ کاغذ پر یا غفور یا غفور یا غفور 3 مرتبہ لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بخار کا جو مریض ہے اس کے گلے میں ڈال دیں یا بازو پر باندھ دیں، انشاءاللہ ملیریا سمیت ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ تیسرا موسمی بخار، سیزنل فیور جو ہوتا ہے، سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہو گیا، ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے بخار ہو گیا، کوئی ٹھنڈی چیز کھا پی لی، تو موسم کی وجہ سے، موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے، اس حوالے سے سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ 13، سورۃ الدہر آیت مبارکہ 13، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو وقفے وقفے سے وہ پانی پلاتے رہیں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں: متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ ترجمہ: جنت میں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، نہ وہ اس میں دھوپ دیکھیں گے، نہ سخت سردی دیکھیں گے۔ اسی طرح بخار میں سر درد ہو جاتا ہے تو بخار میں سر درد کی شدت کا روحانی علاج یہ ہے۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ سے روایت ہے، مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے درد، جسم کا ہر قسم کا درد، چاہے سر درد ہے، جسم میں درد ہے، اور بخار کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ دعا سماعت فرما لیں: بسم اللہ الکبیری، بسم اللہ الکبیری، نعوذ باللہ العظیم، نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعاری، من شر کل عرق نعاری ومن شر حر ناری، من شر کل عرق نعاری ومن شر حر ناری۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ، جس شخص کے سر میں شدید درد ہو، خصوصاً بخار کے دوران یا بخار کے علاوہ بھی، تو اس کے ماتھے پر 7 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا جبارو انگلی کے ساتھ لکھا جائے، یا جبارو انگلی کے ساتھ ماتھے پر 7 مرتبہ لکھا جائے، پھر 3 مرتبہ ماتھا پکڑ کر ہر مرتبہ 3 مرتبہ ماتھا پکڑیں گے، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ہر دفعہ یا جبارو یا سلام 7 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ کیسا ہی درد ہو جاتا رہے گا، ختم ہوگا۔ اور اگر آدھے سر کا درد ہے، درد شقیقہ ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں بخار کے حوالے سے، سر درد کے حوالے سے، تو ضرور آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے، ضرور پڑھیں، اور اپنے اعزاء قریبا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں،
پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یہ وظائف، اور ان وظائف کو آگے امت مسلمہ تک شیئر کیجئے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے شیئر کرنے سے، لوگوں تک، امت مسلمہ تک پہنچانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، سیدنا لوط علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا، علم و حکمت سے نوازا۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نبوت سے نوازا اور قوم سدوم کی جانب، اردن کی طرف یہ علاقہ ہے، سدوم اردن میں یہ علاقہ، آپ اس اہل سدوم، قوم سدوم کی جانب، جس کو بعد میں قوم لوط بھی کہا گیا، اس کی جانب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام اور اس اردن کے اس علاقے، اس قوم کا اگر ذکر کیا جائے تو جب آپ یہاں تشریف لائے تو شروع میں قوم نے آپ کو خوش آمدید کہا، اور اس حوالے سے شروع میں جو قوم کے لوگ تھے وہ بہت نیک تھے، تو انہوں نے آپ کو جب خوش آمدید کہا، آپ نے یہاں پر سکونت اختیار فرمائی، آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے تصدق سے اس علاقے میں اہل سدوم جو ہیں ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ مفسرین نے تفاسیر میں لکھا اور روایات میں آتا ہے کہ علاقہ بہت خوشحال تھا، باغ ہی باغ تھے، میلوں تحت نظر باغ ہی باغ نظر آتے تھے۔ اس علاقے کے لوگوں میں خوشحالی تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، معاش کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، ہر حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو اپنے نبی سیدنا لوط علیہ السلام کے تصدق اور وسیلے سے تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس قوم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ان نعمتوں کی قدر نہ کی، سیدنا لوط علیہ السلام کی قدر نہ کی۔ ایک وقت آیا، آہستہ آہستہ اس قوم میں بدکاری پھیل گئی، حتیٰ کہ یہ قوم سورہ اعراف میں 63 سے 68 آیات مبارکہ تک، سورۃ الحجر میں 39 آیت مبارکہ میں، اسی طرح سورۃ الشعراء میں 109 آیت مبارکہ اور اس کی تفاسیر میں سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی مکمل تفصیل کے ساتھ واقعات موجود ہیں۔ ان کا خلاصہ مختصراً میں عرض کر رہا ہوں۔ خصوصاً سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 80 سے 84 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کے جو احوال تھے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا، پھر یاد کرو جب اس نے یعنی سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ اور فرمایا انہی آیات بینات میں اللہ فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کو جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر ایک عذاب والی بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی۔ فرمایا پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اس آیت مبارکہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ فحاشی کے کام میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر دیگر آیات بینات جب ہم پڑھتے ہیں آگے، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکمل ان کا جو دیگر برے اعمال تھے ان میں سے یہ تھے کہ ان کے پاس کوئی مہمان آتا، اس کی خدمت نہ کرتے، اس کو اپنے پاس نہ ٹھہراتے، اس کو کھانا نہ کھلاتے۔ اسی طرح جو کوئی تاجر یا مہمان یہاں سے گزرتا ان کے علاقے سے، اس کے بعد جو کچھ سامان ہوتا وہ لوٹ لیتے۔ تو اس طرح کے برے اعمال، ڈاکہ زنی یہ کرتے، مہمان نوازی یہ نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نوجوان لڑکے ہوتے ان کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے، بد فعلی کرتے، اغلام جسے کہتے ہیں، اغلام کا معاملہ، اغلام کا فعل کیا کرتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا لوط علیہ السلام کے ذریعے ان کو بارہا منع کیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام ان کو منع فرماتے،
اور سیدنا لوط علیہ السلام کے منع کرنے پر بھی یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہمارے سامنے موجود ہیں یہ منع نہ ہوئے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے یہ سیدنا لوط علیہ السلام ان پر چونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام مصر عراق سے انہوں نے ہجرت کی، کچھ عرصہ تک شام میں رہے، پھر فلسطین میں رہے، پھر مصر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، مصر چلے گئے، مصر سے پھر یہ اردن میں آئے، یہ اہل سدوم جو سدوم کا علاقہ ہے یہاں تشریف لائے سیدنا لوط علیہ السلام، اور پھر قوم سدوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو یہ لوگ جوان تھے، اور اس قوم پر جب یہ عذاب آیا تو ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی، یعنی جو پہلی قوم تھی، پہلے لوگ تھے وہ جوان تھے سیدنا لوط علیہ السلام کی تشریف آوری پر، اور انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو خوش آمدید کہا تھا، لیکن جو ان کی اولاد تھی وہ سیدنا لوط علیہ السلام کے جہاں سے تشریف لے جانے کے وقت، عذاب آنے کے وقت جوان تھی۔ اس قوم نے، ان اگلی نسل جو ہے اس نے سیدنا لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ اغلام میں، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ اور چونکہ یہ پہلے جو لوگ تھے سیدنا لوط علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوشحالیاں عطا فرمائی تھیں، باغات ہی باغات تھے، دولت، مال و دولت کی ریل پیل تھی، کھانے پینے کی نعمتوں کی ریل پیل تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ اور یہاں تک کہ ان اہل سدوم کے علاوہ بھی ان کے 4 بڑے شہر موجود تھے، ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسے گل و گلزار بنا ہوا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس میں باغات ہی باغات نظر آتے تھے، اور ان باغات کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان جو ہیں وہ عش کر اٹھتے تھے، لیکن سیدنا لوط علیہ السلام نے جو ان پر اخلاقی پابندیاں لگائی تھیں وہ انہوں نے قبول نہ کی۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے بھی سورہ ہود میں اس کا ذکر کیا کہ وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے، کہ جس قوم نے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس ان لوگوں نے جو پھر جوان ہو چکی تھی نسل، یہ بدفعلی کرتے تھے، اغلام بازی کرتے تھے، یعنی مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اور یوں یہ گناہ کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی جو ہے اس کو دوام حاصل نہیں ہوگا، جو ان کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے یہ اپنی دانش میں سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر سب سے پہلے انہوں نے دیگر جو قومیں تھیں ان سے اپنے تعلقات بگاڑے، یعنی ان لوگوں کو لوٹتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کیا کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ ایک دوسری قوم کا مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا تو راستے میں شام ہو گئی، تو شام کے وقت رات ہو گئی، تو رات کے وقت مجبوراً ان کے شہر سدوم میں انہیں اس شخص کو ٹھہرنا پڑا۔ اس کے پاس مال تجارت تھا، اپنے کھانے پینے کا سامان تھا، تو کسی نے بھی اس شخص کی میزبانی کی درخواست قبول نہ کی، یعنی اس نے کہا کہ مجھے اپنا مہمان بنا لو، کسی نے قبول نہ کی۔ پھر وہ شخص ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا، تو وہاں پر بھی ایک سدومی جو ہے وہ اصرار کے ساتھ آیا تو اس کو اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا، صبح ہونے سے پہلے اس کے جو سواری پر اس کا جو سامان تھا، حتیٰ کہ اس کی سواری کی زین اور مال تجارت سارے کا سارا اس نے چھپا لیا، لوٹ لیا۔ جب اس نے مانگا، شور مچایا، تو کسی نے بھی اس مسافر کی، اس تاجر کی آواز پر کوئی کان نہ دھرا، اس کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ انسنی کر دی۔ بستی کے لوگوں نے باقی جو سامان تھا، باقی بستی کے لوگوں نے اس کا وہ سامان بھی، رہا سامان بھی لوٹ کر اسے اس بستی سے، سدوم سے نکال دیا۔ اسی طرح یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی پے در پہ بعد میں واقعات پیش آتے رہے، جو بھی تاجر، جو بھی مسافر گزرتا اس سے اسی طرح مال و دولت، اس کا سامان تجارت جو کچھ ہوتا وہ اس سے لوٹ لیتے، تو یوں لوٹ مار کرتے، ڈاکہ زنی کرتے، تو کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے خیریت کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ کوئی غریب مسافر ان کی بستیوں سے گزرتا، وہ کھانے کا کہتا یا مہمان نوازی کا کہتا، روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں ان سے پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا، جب وہ مر جاتا تو اس کے کپڑے بھی اتار لیتے اور اس کو برہنہ اس کی لاش کو دفن کر دیتے۔ تو یوں اتنے بڑے گناہ کے معاملات میں پڑے ہوئے تھے، گناہ کے کاموں میں پڑے ہوئے تھے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے یہاں پہنچ جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے، ان کی فریادوں کو ٹھٹھوں میں، یعنی کہوں میں اڑا دیا جاتا۔ اسی طرح ایک موقع پر سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے،
انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام کو اس علاقے میں بھیجا، سدوم میں بھیجا۔ تو جب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ کا غلام اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک سدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے، تو اس نے اسے شرم دلائی کہ تم کس طرح مسافروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ تو جواب میں سر عام سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہ کا جو غلام تھا اس کا سر جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا، اس نے کسی سے اس نے کھانا مانگا، اسے کسی نے کھانا نہیں دیا۔ وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی انہوں نے اس مسافر غریب کو دیکھا تو اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اس مسافر کو کھانا پہنچایا تو اس موقع پر سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت برا بھلا کہا گیا کہ تم نے یہ کھانا کیوں پہنچایا۔ اس پر سیدنا لوط علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں اور کہا گیا کہ آپ ان باتوں سے ہٹ جائیں، آپ ہمیں منع نہ کریں۔ حتیٰ کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اب ہمیں بدفعلی سے یا اس طرح ڈاکہ زنی اور اس طرح کے معاملات سے منع کیا تو ہم آپ کو اپنی بستی میں نہیں رہنے دیں گے، آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہر قسم کی ظاہری دنیاوی خوشحالیاں بھی عطا فرمائی ہوئی تھیں، اور جب تک ان کے آباء و اجداد بڑے جو ہیں سیدنا لوط علیہ السلام کا حکم مان رہے تھے، اللہ کی طرف سے ان پر کسی قسم کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ سلسلہ الٹ ہو گیا اور یہ جو نئی نسل تھی یہ غلام بازی کا بھی شکار ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پورا کیا کرتے تھے اور برے اعمال سر انجام دیا کرتے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ کے پیارے نبی سیدنا لوط علیہ السلام نے بارہا ان کو منع فرمایا، اور سورۃ العنکبوت میں آیت مبارکہ 29 میں یوں ذکر ملتا، اللہ فرماتا تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو، یعنی اغلام بازی کرتے ہو اور مسافروں کو لوٹتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو، برے افعال کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ قوم جو بہت خوشحال تھی جب سیدنا لوط علیہ السلام اپنے نبی علیہ السلام کے احکام سے انہوں نے روگردانی کی، تو پھر یہی قوم جو ہے عذاب کا مستحق ٹھہری۔ حتیٰ کہ وہ جو باغات جس کے پاس تھے، خوشحالیاں تھیں، کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مال و دولت تھا، ہر چیز تھی، اللہ کی ہر نعمت موجود تھی، صرف نہیں تھا تو اللہ کا شکر نہیں تھا، اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں تھی، اور اللہ کے نبی کی تکذیب کر دی۔ تو جب اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تکذیب کی اور ان کے جو صحیح اعمال تھے اور صحیح احکام تھے، وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے، یہ معاملہ پہنچا اور مخالفت میں آ گئے، تو بس پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب نازل فرمایا، اور اس عذاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم لوط، یہ اہل سدوم صفحہ ہستی سے مٹ گئے، پتھروں کی بارش ہوئی اور تباہ و برباد ہو گئی یہ قوم۔ پھر چیخ و پکار، ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ چیخ و پکار کرنے لگی یہ قوم، اور پھر دنیا سے اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا، حتیٰ کہ آج صرف بحر مردار جو ہے، ڈیڈ سی جسے بولتے ہیں، یہ اس کی ایک یادگار باقی ہے، اور بحر لوط بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی نشانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، وہ شہر کھنڈرات کی شکل میں وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی زندہ نشانی، کوئی ظاہری نشانی ان کے موجود نہیں ہے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا جب یہ بدفعلی کرتے تھے، مردوں سے غلط کام کیا کرتے تھے، فحاشی کا عمل سر انجام دیتے، تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الشعراء میں آیت مبارکہ 166 میں کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے پھر ان سے سوال کیا، وہ قرآن مجید میں اس طرح موجود ہے، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے تم اسے کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو مطلب یہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے میاں بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان میاں بیوی کی شکل میں ایک جائز اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، تم اسے کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں خدا نے پیدا کی تھیں انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری ذریعے یعنی مردوں کا اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کا جو فطری راستہ رکھا تھا اسے چھوڑ کر تم غیر فطری راستے اختیار کرتے ہو۔ اب اس دوسرے مطلب
میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لوگ اپنی عورتوں سے بھی خلاف فطرت فعل کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نادان اپنی خوشحالی کے ختم ہونے کے خوف سے آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ حرکت کیا کرتے ہوں۔ یہ اس قوم کا سب سے بڑا جرم تھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج پوری دنیا میں اور الیاذ باللہ مسلمانوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ برائی عام ہو رہی ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ اغلام بازی کا معاملہ کرتے ہیں، ہم جنس پرستی ہو رہی ہے، اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں تو، غیر مسلم ممالک میں تو قوانین بن چکے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت برا عمل ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، پہلا معاملہ یہ تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ اغلام بازی کرتے تھے، دوسرا معاملہ یہ بھی کہ اگر دوسرا معنی لیا جائے تو عورتوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، خواتین کے ساتھ جو افزائش نسل کا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستہ اور معاملہ رکھا ہے، اور مرد اور عورت بطور میاں بیوی اس تعلق کو نبھاتے ہیں، تو انسان کی نسل جو ہے، نسل انسانی کی بقا رہتی ہے، نسل انسانی آگے سے آگے پھیلتی ہے۔ امت مسلمہ کی بات کی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ زیادہ پھیلے گی، زیادہ تعداد میں ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل روز محشر اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ تو آج معاملہ الٹ ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی رزق دینے والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ اولاد ہوگی تو رزق کہاں سے آئے گا، ان کی پرورش کیسے ہوگی۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ یرزقها، اللہ رزق دینے والا، ہر چرند پرند کو دیتا ہے، ہر انسان کو دیتا ہے۔ اور ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اللہ فرماتا ہے رزق کی تنگی کے باعث اپنی اولاد کو نہ مارو۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اغلام بازی، ہومو سیکسولیٹی، اس پر پوری دنیا میں قوانین بن چکے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے، اور خصوصاً مغربی ممالک جو ہیں، غیر مسلم ممالک اور غیر مسلم جو ہیں، وہ اس کو انسانی آزادی کے طور پر اس کو آگے لا رہے ہیں، اگرچہ اس کو وہاں پر بھی، اور یہ ایک نفسانی بیماری بھی ہے، ایک جسمانی بیماری بھی ہے، ایک روحانی بیماری بھی ہے، بیماری ہی بیماری ہے یہ جو یہ عمل سر انجام دیتا ہے۔ اگرچہ غیر مسلم ممالک میں وہاں بھی اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ برا عمل سر انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکام ہیں ان سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارکہ موجود ہے۔ اس فرمان مبارکہ کے مطابق جو قوم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سیدنا لوط علیہ السلام کا طریقہ، ان کا حکم چھوڑا، اس سے منہ موڑا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ یوں ہی اگر آج کوئی بھی قوم اور خصوصاً مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی چھوڑ دے گی تو پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور عذاب صرف یہی نہیں کہ آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالی آگ برسا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، عذاب یہ بھی ہے کہ جو ہم پر دہشت گردی کی شکل میں مسلط ہے، مہنگائی کی شکل میں مسلط ہے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں عزت نہیں ہے، مسلمانوں پر جنگیں مسلط ہیں، فلسطین، کشمیر، افغانستان، عراق، کہاں کہاں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، یہ سبھی ہم پر عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اگر ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں پر یہ ظلم مسلط کیا گیا ہے تو اللہ نہ کرے ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان عذابوں سے بچائے، آمین۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جب اس معاملے میں پیچھے رہی، اور چونکہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی ان کفار کے ساتھ تھی، تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ تو سب پر سیدنا لوط علیہ السلام اور آپ کا دیگر جو خاندان تھا، وہ رات کے وقت اللہ نے حکم دیا آپ رات کے وقت اس بستی سے باہر چلے گئے۔ جب باہر چلے گئے تو اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا، ایسا عذاب نازل ہوا کہ چیخ و پکار تھی، اور بس اس چیخ و پکار میں یہ اہل سدوم اور قوم لوط جو ہے یہ عذاب کا نشانہ بنی، اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہاں آج محققین جو ہیں، امریکن محققین، انہوں نے تحقیق کی تو وہ کہنے لگے
کہ 3500 سال پہلے یہاں پر خوشحالی ہی خوشحالی تھی، لوگ بڑے امن سلامتی اور خوشحالی میں بستے تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ تحقیق، ان کی تحقیق کے مطابق 3500 سال پہلے اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم جو ہے بالکل نیست و نابود ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بحر مردار، یہ جو ڈیڈ سی ہے بحر مردار، ان کی تحقیق کے مطابق یہ بھی ڈیڈ سی ہے، اس میں کوئی چیز نیچے ڈوبتی نہیں، بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی عذاب کا نتیجہ ہو۔ بہرحال ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مواقع پر فرمایا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، سفر کرو زمین میں اور دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجرموں کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، مجرموں کے انجام کیسا دردناک ہوا۔ تو یہ بھی مجرمین میں شامل تھے، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مجرموں کے ساتھ کیسا دردناک معاملہ فرمایا۔ تو یوں ہی جو قومیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جنہوں نے مخالفت کی، تکذیب کی، احکامات کو نہیں مانا، منہ موڑا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں ہی ان تمام قوموں کو عذاب سے دوچار کیا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم، لیکن دوسری جانب جن قوموں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کی، دل و جان سے ایمان لائے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انہیں ہر حوالے سے انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں، فتح و نصرت عطا فرمائی، خوشحالیاں عطا فرمائیں، اور آخرت میں تو وہ جنتوں کے مصداق ٹھہرے۔ چاہے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کر لیجئے، قابیل نے قتل کیا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا، حابیل جو ہیں وہ شہید ہوئے تو جنت کے مستحق ٹھہرے۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر جو عمل پیرا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا، آخرت میں بھی جنتی ٹھہرے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیم دی، تبلیغ کی، تو جن لوگوں نے آپ کے احکام کی تعمیل کی، آپ کی تصدیق کی، دل و جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کی اور آپ کے احکام پر عمل پیرا ہوئے، پھر دیکھیے طوفان نوح آیا جس نے پوری دنیا میں جو پھیلا، حتیٰ کہ پہاڑ جو ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اس پانی میں، اس طوفان میں، اس سیلاب میں ڈوب گئے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام نے جو اپنے ماننے والے پیروکار تھے ان کو حکم دیا، کشتی بنائی اور حکم دیا کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح جانوروں کے دو جوڑے، چرند پرند کے جوڑے اس میں بٹھا دیے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو اللہ نے وہاں پہ فرما دیا انہ لیس من اہلک، غالباً بیوی کا بھی ذکر ہے کہ اس نے بھی انکار کیا، تو خصوصاً بیٹے کا، تو اللہ فرماتے انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام وہ تو آپ کے اہل ہیں ہی نہیں، وہ آپ کے خاندان والوں میں سے بھی نہیں اور آپ کے اہل بھی نہیں ہیں۔ تو اہلیت کے حوالے سے چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پھر آپ کے گھر والے بھی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہی تھی ایمان کا ہونا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، غور کیجئے، جو اگر گھر والے ایمان نہیں لائے، بیٹا ایمان نہیں لایا تو وہ اس طوفان نوح میں غرق ہو گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ لیکن اگر گھر والوں کے علاوہ ایمان والے دیگر لوگ تھے، ایمان لائے، تصدیق کی، احکام کی تعمیل کی، تو وہ کشتی میں بیٹھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کشتی کو کنارے لگایا اور آہستہ آہستہ کفار کو غرق کرنے کے بعد جو ایمان والے کشتی میں تھے، جب پانی آہستہ آہستہ نیچے ہوتا گیا اللہ کی قدرت کاملہ سے، تو وہ نجات پا گئے۔ دوسرے لوگ جو کفار تھے جنہوں نے قبول نہ کیا وہ غرق ہو گئے۔ اور اس موقع پر ایک واقعہ یوں بھی روایت کیا جاتا ہے کہ ایک ایمان والی بوڑھی خاتون تھیں لیکن وہ کشتی میں نہ بیٹھ پائیں، تو اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بوڑھی ایمان والی خاتون کو اپنی قدرت کاملہ سے، اس کے قریب پانی گیا ہی نہیں، وہ اگرچہ کشتی میں نہ بیٹھ سکی لیکن پانی اس کے قریب ہی نہ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے پیاروں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور آج جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لانے والے ہیں، اگر بظاہر وہ اس کشتی میں نہ بھی بیٹھ سکیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر قسم کے عذاب اور طوفانوں سے، مشکلات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ایمان والوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ
کو معبود حقیقی خدائے وحدہ لا شریک جانتے ہوئے اس کی عبادت کریں، اس کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، اور اس کے احکام وہی ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کریں، اور ایمان کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیے یہ دنیا بھی ہمارے لیے کامیابی اور فتح و نصرت والی جگہ بن جائے گی، اور آخرت میں تو انشاءاللہ مومنین کاملین ایمان والوں کے لیے جنت ہی جنت ہے، اللہ کی رضا ہی رضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل دل و جان سے بڑھ کر ایمان لانے کی، محبت کرنے کی، اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں قرض بہت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ دوسرا، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اور تیسرا، یا مالک الملکی یا مالک الملکی 10,000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی غیب سے آپ کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، عمران پرپنا صاحب ہیں اور مکوانا سے، انہوں نے کہا نظر کی کمزوری کا وظیفہ بتا دیں، یا ظاہرو، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ خالق صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں فالج کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ رحمان صبح اور شام 3 مرتبہ جو فالج کا مریض ہے اس کو سنائی جائے، کسی خوبصورت عربی لہجے میں قرآن پاک پڑھنے والے قاری صاحب کی آواز میں، قاری سید صداقت علی صاحب ہیں، قاری عبدالباسط صاحب ہیں، ان کی آواز میں وہ سنیں، غور کے ساتھ دل میں اللہ 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 پڑھتے رہیں، دل میں اللہ کی یاد رکھیں، پانی پر 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر دیں۔ وہ پانی صبح بھی اسی طرح دم کر کے پڑھیں، شام بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں اوکاڑا سے فلک صاحب ہیں، یہ صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم، اور صباح الخیر کہا جی، وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ یعقوب صاحب ہیں، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، جی آپ کے لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ محمد مشتاق صاحب کہتے ہیں میرے لیے دعا فرما دیں، اچھی صحت اور رزق ملے، رزق میں اضافہ ہو، جی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ جی ناظرین سامعین، جن ویورز اور لسنرز کے سوالات چند ایک رہتے ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد